وہ روز کی طرح اذہان سے ملنے پارک آئی ہوئی تھی، کیونکہ اذہان کی معصوم سی باتیں سن کر وہ خوش رہتی تھی۔ جب سے وہ اس لڑکے سے ملی تھی اس سے محبت ہو چکی تھی۔ کافی سارا وقت بتانے کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے اٹھے تھے، تبھی وہاں کشف آئی اور اذہان سے ہیلو ہائی کرنے کے بعد وہ بولی، دانین میرے ساتھ چلو، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ نہیں یار، میں نہیں آ پاؤں گی، میرے گھر والے نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑا ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں روز گھومتی پھروں، تمہیں تو روز ہی شاپنگ کرنی ہوتی ہے۔ دانی نے اسے صاف انکار کیا۔ پلیز یار چلو نا، دیکھو ہم جلدی آ جائیں گے اور میں دیر بالکل نہیں لگاؤں گی۔ نہیں بالکل نہیں کشف، پلیز یار منع مت کرو نا، بھائی کی شادی کو صرف ایک ماہ رہ چکا ہے، میری کوئی بہن ہوتی تو میں اسے لے ہی جاتی، تم سے نہ کہتی، مگر اب کس کے ساتھ جاؤں؟ وہ بیچاری سی شکل بنا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، میں چلتی ہوں اور پلیز جلدی آنا۔ دانی نے اس کو کہا اور وہ اس کی بات سنتے ہی خوش ہو گئی۔ ہاں چلو، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، بلکہ میری بہن ہو، کشف بولی تو دانی نے اسے گھور کر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، میں چل رہی ہوں نا، اس نے یہ کہا اور پھر پارک سے باہر نکلنے لگی۔ اذہان اپنے ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ان دونوں نے شاپنگ کرنے جانا تھا، اس لیے اس نے اذہان کو بھیج دیا تھا اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہادی جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کے شاپنگ مال جانے پر ذرا فاصلے سے اس کے پیچھے چل دیا تھا، تبھی اس کا فون بجا۔ السلام علیکم ماموں، خیریت؟ وعلیکم السلام بیٹا، تم جلدی گھر پہنچو، اذہان پتہ نہیں کہاں چلا گیا پھر سے۔ ان کی پریشان آواز سنائی دی۔ دانین اور کشف اکیلی تھی اور وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اذہان تھوڑی دیر پہلے تو گھر کے لیے نکلا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ ایک نئی پریشانی نے ہادی کو آن گھیرا تھا۔ ٹھیک ہے ماموں، میں آتا ہوں، پریشان مت ہوں، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کال کٹ کر چکا تھا۔ پھر اس نے سامنے دیکھا تو ان کی گاڑی نکل چکی تھی، اب وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے بھی گاڑی واپس ماموں کے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ دی تھی۔ دارین کشف کے ساتھ شاپنگ مال میں تھی۔ کشف اپنے لیے ڈریسز دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھا اس نے کال ریسیو نہیں کی، مگر دوسری طرف فون کرنے والا بھی کافی ڈھیٹ انسان تھا۔ ایک کے بعد ایک آتی کئی کالز پر دانین نے تنگ آ کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس نے غصے سے ہیلو کہا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیلو، کون ہے؟ اس نے پھر پوچھا تو کسی نے کہا، بہت دکھ ہوا مجھے یہ سن کر کہ اب تم میری آواز بھی نہیں پہچانتی۔ دوسری طرف سے آتی آواز پر وہ ایک پل کو چپ ہو کر رہ گئی۔ کون ہو تم؟ یعنی کہ اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں؟ لگتا ہے کہ تم بھول گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، میں یاد کروا دوں گا نا میں کون ہوں، اور اتنی اچھی طرح یاد دلواؤں گا کہ کبھی بھولو گی نہیں۔ وہ شخص سختی سے بولا اور اسے پہچانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کون تھا۔ ایک دم ہی اسے غصہ آیا تھا۔ وہ شاپ سے باہر نکل آئی تھی اور چلتے چلتے اب بات کرنے لگی تھی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا اور فون کیوں کیا ہے آپ نے؟ وہ غصے سے بولی، ارے تمہارا نمبر ملنا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، گھر میں کسی سے بھی میں لے سکتا تھا، اور رہا سوال فون کرنے کا تو فون اس لیے کیا ہے کہ مجھے تم سے ابھی کے ابھی ملنا ہے۔ وہ شخص بڑے سکون سے بولا تھا، لیکن میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ملنا تو دور کی بات ہے۔ دانین غصے سے انکار کر گئی۔ دیکھو ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے جسے آپ پورا نہ کر سکے، آنا تو پڑے گا تم کو ہر حال میں، اور مجھے پتا ہے کہ تم ضرور آؤ گی۔ اب کی بار اس شخص کے لہجے میں چیلنج تھا۔ مجھے آپ کی فضول بکواس نہیں سننی، یہ کہتے اس نے کال کٹ کرنے کے لیے فون کان سے ہٹایا تھا، تبھی وہ بولا، فون مت رکھنا بس، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں پتا ہے کہ اذہان بہت ہی پیارا بچہ ہے، بڑی پیاری باتیں کرتا ہے اور کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، اب اگر تم نہیں آؤ گی تو بیچارے کو دکھ ہوگا نا۔ اذہان آپ کے پاس ہے؟ ایک پل کے لیے وہ یہ بات سن کر لڑکھڑائی تھی اور دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ہاں وہ میرے پاس ہے۔ اس بچے سے آپ کی کیا دشمنی ہے اور اس گھٹیا حرکت کا مقصد کیا ہے؟ دانی نے غصے سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں مجھے اس بچے سے کوئی دشمنی نہیں، اور اپنا مقصد تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ بچہ اس سونے گھر کا اکیلا چراغ ہے، اگر تم نہیں آئی تو یہ چراغ
میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر کہا تھا، جس کا مطلب سمجھ کر اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے چھوڑ دیں پلیز، وہ معصوم بچہ ہے۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ چھوڑ دوں گا، مگر پہلے تمہیں یہاں آنا ہوگا۔ شاپنگ مال کے باہر ایک سفید رنگ کی گاڑی کھڑی ہے، چپ چاپ اس میں بیٹھ جاؤ، وہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ پھر میں اس بچے کو چھوڑ دوں گا، اور کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا، میری نظر تم پر ہی ہے۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا۔ میں آ جاؤں گی، پلیز اسے کچھ مت کرنا۔ وہ اسے ڈرتے ہوئے کہتے ہوئے فوراً باہر نکلنے لگی تھی۔ دوسری جانب اس کی بات سن کر کال کٹ کر دی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ کتنے وقت سے وہ اس کے پیچھے تھا، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور پچھلے ایک ہفتے سے ہادی کو اس کے آس پاس دے کر وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ تبھی اس نے یہ شاطرانہ چال چلی تھی، اور اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ دانین، کہاں ہو تم؟ کشف جو اسے شاپ پہ نہ پا کر اس کے پیچھے آئی تھی اور اسے باہر جاتا دیکھ کر اس کا نام لے کر بلانے لگی، مگر دانین نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً باہر نکل گئی تھی۔ اس نے دانین کے نمبر پر کال بھی کی، مگر اس نے ایک کال بھی پک نہیں کی۔ اب کی بار وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہادی کے نمبر پر کال کی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ کشف سے بات کرنے کے بعد وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے اذہان اور اب دانین، پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئے تھے دونوں۔ اذہان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور دانین وہ کہاں گئی؟ پھر ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ کہو بیٹے، باپ کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولے، بابا دانین کہاں ہے؟ اس نے بے جھجک پوچھا تو وہ بولے، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے، جا کر اس کے باپ سے پوچھو۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے، بابا اسے اس بدلے کے لیے استعمال مت کریں، پلیز اسے جانے دیں۔ اس کے لہجے میں ایک التجا تھی جسے انہوں نے محسوس بھی کیا۔ تم اس لڑکے کے لیے مجھ پر، یعنی اپنے باپ پر الزام لگا رہے ہو، جبکہ وہ کہاں ہے اور کس نے کیا ہے یہ سب کچھ مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہوگا کوئی اور دشمن اس کے باپ کا۔ انہوں نے کہا تو ہادی کو یقین ہو چلا تھا کہ اس سب میں اس کے بابا کو کوئی ہاتھ نہیں۔ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، جو تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ اس لڑکی سے تمہیں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، وہ لڑکی تمہاری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس لڑکی کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ ہے۔ شادی تمہاری اسی لڑکی سے ہوگی جسے ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وہ اسے پھر وارننگ دیتے ہوئے بولے تھے، بابا میں آپ سے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، بشرطے کہ وہ پسند دانین ہو۔ میری زندگی میں اس کے علاوہ اب کوئی شامل نہیں ہو سکتا بابا، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ میری پہلی محبت، میرا عشق ہے وہ۔ اس دنیا میں آپ لوگوں کے بعد میں نے صرف اسے چاہا ہے۔ ابراہیم حیات شاہ کو اس کے لہجے میں دانین کے لیے دیوانگی محسوس ہوئی تھی، اور اس کی دیوانگی پر لمحہ بھر کے لیے وہ حیران رہ گئے تھے۔ کال کٹنے کی آواز پر وہ ہوش میں آئے اور فون رکھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ گاڑی مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک گیسٹ ہاؤس کے باہر رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے اس آدمی نے اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کا کام بس یہیں تک تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگتی گاڑی سے باہر آئی اور اس گیسٹ ہاؤس پر ایک نظر ڈال کر قدم پہلی سیڑھی پر رکھا۔ اس کے دل اور دماغ نے منع کیا تھا، مگر اسے اندر جانا ہی تھا، اذہان کے لیے، اپنے دوست کے لیے، جو اس کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اور اس کے دادو ان کا کیا حال ہوا ہوگا، پچھلی بار وہ کتنا گھبرا گئے تھے اس کی وجہ سے۔ وہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دانی نے بنا سوچے سمجھے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے تھی۔ آ گئی تم؟ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آتے بولا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ جانے دیں اسے۔ وہ غصے سے اسے بولی، کیونکہ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اچھی طرح جانتی ہو تم کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، میری طلب کیا ہے، کیا تم نہیں جانتی؟ وہ شیطانی ہنسی ہنس کر بولا تھا، ہوش میں تو ہیں آپ؟ کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں آپ؟ شادی کر چکے ہیں آپ، اور آپ کی ایک بیٹی ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا آپ؟ وہ غصے سے بولی تھی،
چھوڑ دوں گا، بس تم میری خواہش پوری کر دو، میں تمہارا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، دیکھو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ بے شرمی سے بولا تھا اور دانین کو اس کی بات سن کر اس سے گھن آئی تھی۔ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ گئی تھی۔ پھر وہ ٹھوس لہجے میں بولی، میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ کرنا تو پڑے گا سویٹ ہارٹ، ورنہ یہ بچہ، سوچ لو، اور سوچنے کے لیے تمہارے پاس صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا، مجھے اذہان سے ملنا ہے۔ دانین نے اسے کہا تو اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کر کے اذہان کو لانے کے لیے کہا۔ دانین آپ ہی؟ اذہان اس کے پاس آ کر بولا تو اس کی طرف بڑی، اسے گلے لگا کر رو پڑی۔ اذہان آپ یہاں پر کیسے آئے؟ وہ اس سے الگ ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ ہی، میں گھر جا رہا تھا جب یہ انکل راستے میں مجھے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں بلوایا ہے اور آپ کو چوٹ لگی ہے، میں آپ کے لیے یہاں آیا تھا۔ آپ ہی، اس نے پوری بات تفصیل سے بیان کی تھی، جسے سن کر دانین نے عادل کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اذہان بیٹا، آپ گھر جاؤ، دادو بہت پریشان ہوں گے، اس نے کہا تو عادل بولا، یہ یہاں سے اسی صورت میں جائے گا جب تم پہلے میری بات مانو گی، نہیں تو میں اسے ایسے جلادوں کے حوالے کروں گا جو اس کی بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ اس کی بات پر وہ جی جان سے لرز گئی۔ وہ اس پل جانور بنا ہوا تھا۔ اذہان کو جانے دے، میں یہی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ اس نے جو فیصلہ لیا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے رسوائی لائے گا، مگر وہ اسے تکلیف پہنچنے نہیں دے سکتی تھی۔ گڈ گرل، مجھے تم سے یہی امید تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور پھر اپنے ایک آدمی کو اذہان کو اس کے گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ اذہان، آپ گھر جا کر سب سے پہلے مجھے کال کر کے بتاؤ گے کہ آپ گھر پہنچ گئے ہو، ٹھیک ہے؟ دانی نے اسے نصیحت کی تو اذہان نے سر ہلا دیا۔ آپ ہی، کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی؟ نہیں بیٹا، تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، میں آپ سے بعد میں ملوں گی، اب آپ جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے پیار سے کہا تو وہ ایک آدمی کے ساتھ باہر کی جانب چلا گیا۔ اذہان کے جانے کے بعد وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ غصے سے دوسری طرف منہ پھیر گئی تھی۔ ہائے، یہ ظالم ادا، مار ہی دے گی مجھے کسی دن۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو میں میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی، جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ وہ غصے سے بولی تو عادل نے کہا، مر تو میں بہت پہلے گیا تھا تمہارے حسن پر میری جان، اس حسین چہرے پر۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو کیا کر لو گی تم؟ ہاں، یہاں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آنے والا۔ اس کی غلاظت بھری نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر پاس پڑی ٹیبل پر رکھا واس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اسے دیکھ کر ہی اس کے پارا چڑھنے لگتا تھا، اور اس کی یہ حرکت، یہ کروں گی میں آئندہ اگر میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو۔ اب میں وہ 10 سال کی بچی نہیں رہی جس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش آپ نے کبھی کی تھی۔ اس کے سر پر واس جیسے ہی لگا تو وہ کئی قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے درد کو سہنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ رکھتے ہی اسے نمی کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ نیچے کر کے دیکھا تو اس کے ہاتھ پر خون لگا تھا۔ وہ درد سے چلایا۔ دانی نے وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے اور اسے جاتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنے آدمی کو آواز دی، پکڑو اس لڑکی کو، بھاگنے نہ پائے۔ وہ سر پکڑے چلائے جا رہا تھا۔ اپنے پیچھے آتے گارڈز کو دیکھ کر دانین وہاں سے اندھا دھند بھاگی تھی، مگر باہر دروازے کے پاس کھڑے اس کے گارڈز نے اسے پکڑ ہی لیا اور واپس اسی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے اپنے آدمی سے کہا، باندھ دو اسے۔ اس کا حکم ملتے ہی ان لوگوں نے اسے کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ دیا۔ تمہیں تو میں اب بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ۔ گھٹیا انسان، جانے دو مجھے، کھولو یہ رسیاں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میرے بھائیوں کو پتہ چلا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ وہ جھٹ پٹاتے ہوئے بولی، اور تبھی اس کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، جس سے خون رسنے لگا تھا، اور رخساروں پر اس کے بھاری ہاتھ کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے۔ اسے تو کسی نے پیار سے ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یو شٹ اپ، میں تمہاری کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں اب۔ ایک تو پہلے ہی میرا اتنا خون بہہ رہا ہے اور اس پر تمہاری بکواس سنوں؟ وہ اس پر چلا کر بولا، پھر اپنے گارڈ سے کہا، تم اس لڑکی پر نظر رکھو، اور تم جاؤ ڈاکٹر کو لے کر آؤ جلدی۔ اس کے جاتے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔
اس نے دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارا تھا، پلیز میرے اللہ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کریں، اس بھیڑیے انسان سے مجھے بچا لیں، یا اللہ، یا آپ مجھے موت دے دیں کیونکہ میں اس طرح نہیں جی سکتی۔ میرے گھر والے اب کوئی صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میں ایک بار پھر ان کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتی، وہ یہ ذلت اور رسوائی سہ نہیں پائیں گے، اس زندگی سے بہتر ہے کہ آپ مجھے موت دے دیں۔ بے بسی کی انتہا پر آتے ہی وہ رو پڑی تھی۔ اذہان گھر پہنچا تو وہاں اس نے اپنے دادو کو انتظار میں پایا۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس آیا تھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ رفیق صاحب اسے گلے لگا کر رو پڑے۔ نہیں دادو، اس طرح نہیں روتے، اب تو میں آ گیا ہوں نا، آپ تو اچھے بچے ہیں نا۔ اذہان نے ان سے الگ ہو کر کہا اور ان کے آنسو صاف کیے تو وہ اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ میرا بیٹا، آپ مجھے بتا کر جایا کرے نا، دادو کو فکر رہتی ہے آپ کی۔ دادو میں تو گھر ہی آ رہا تھا نا، راستے میں مجھے ایک انکل مل گئے، انہوں نے کہا کہ دانین آپی کو چوٹ لگی ہے تو میں ان کو دیکھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اوہ نو، اب کیسی ہیں وہ؟ دادو وہ تو مجھ سے بعد میں وہاں آئی تھی اور وہ بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں ان انکل نے جھوٹ کیوں بولا، اور وہ ان پر غصہ بھی کر رہی تھی۔ اذہان کے بتانے پر رفیق صاحب پریشان ہو گئے۔ اذہان بیٹا میری بات سنو، ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں چلے جاتے، لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں نا، آپ کو پہلے دانین کو فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب اس بات کی وجہ سے آپ دونوں مصیبت میں پھنس سکتے تھے، آئندہ کسی بھی انجان انسان کی بات پر بھروسہ کر کے آپ کہیں مت چلے جانا، وہ کچھ بھی برا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے سمجھایا تھا اسے۔ پھر انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، کیا ہادی اور دانش کو فون کر دیا ہے کہ وہ واپس آ جائیں؟ جی میں نے کر دیا تھا، اذہان کے آتے ہی۔ ارے میں تو بھول گیا۔ اذہان نے سر پر ہاتھ مار کر کہا، کیا؟ وہ دادو آپ ہی نے کہا تھا نا کہ جیسے ہی میں گھر پہنچ جاؤں تو سب سے پہلے ان کو فون کر کے بتا دوں کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں سے فون لے کر اسے کال کرنے لگا، 1 2 3 4 5، اتنی دفعہ کی جانے والی رنگ کے باوجود بھی فون نہیں اٹھایا گیا تھا۔ بیٹا کیا ہوا، فون نہیں اٹھایا کیا؟ جی دادو، آپ ہی فون نہیں اٹھا رہی، اس نے کہا تو اس کی بات سن کر رفیق صاحب پریشان ہو گئے۔ پتہ نہیں اب وہ بچی کس مصیبت میں پھنس گئی ہے، خدا خیر ہی کرے۔ کون مصیبت میں ہے ماموں؟ اندر داخل ہوتے ہادی نے ان کی آخری بات سنی تو ان سے پوچھا۔ رفیق صاحب نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اسے سب بتا دیا جیسے انہیں اذہان نے بتایا تھا، اور یہ سب سن کر ہادی کی آنکھوں میں غصے کی وجہ سے سرخی اتر آئی تھی۔ اذہان، کیا آپ مجھے اس جگہ پر لے کر جا سکتے ہو؟ کیا آپ اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ جی چاچو، میں پہچانتا ہوں۔ ماموں آپ چلے میرے ساتھ، اذہان آپ کے ساتھ واپس آ جائے گا، میں اور دانش وہاں سے دانین کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ پولیس کو اطلاع دے دیجیے گا، اس نے کہا تو رفیق صاحب نے سر ہلا کر اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اذہان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر اس نے اذہان اور رفیق صاحب کو واپس بھیج دیا تھا اور خود سامنے اس گیسٹ ہاؤس کو دیکھا اور اس کے دروازے پر کھڑے گارڈز کو۔ پھر اندر جانے کے لیے انہوں نے کوئی دوسرا راستہ بھی ڈھونڈا تھا مگر وہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ جب ان دونوں نے دروازے پر کھڑے گارڈز کو پیچھے سے پکڑ کر ان کے منہ پر رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ان دونوں کو ایک طرف کر کے وہ اندر داخل ہوئے، ایک لمبی راہداری سے گزرتے ہوئے راستے میں جو آتا گیا ان کے سامنے وہ انہیں بے ہوش کر کے اپنا راستہ صاف کرتے چلے گئے۔ اندر ہال میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو وہاں اور بھی گارڈز تھے۔ انہوں نے باہر بے ہوش پڑے گارڈز کے کپڑے اپنے کپڑوں سے بدلے اور ان گارڈز کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر ان کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ تبھی ان دونوں نے وہاں سے ایک ڈاکٹر کو گزرتے دیکھا تھا اور اس کے پیچھے عادل علی اپنے پھوٹے ہوئے سر پر پٹی باندھے ہوئے آیا تھا اور ایک گارڈ اس کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر اسے کچھ کہہ رہا تھا اور ہادی نے سننے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر عادل علی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ کے سر پر کافی گہرا زخم ہے، ایسی حالت میں آپ آج کہیں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، آپ کو جو بھی کام ہے آپ کسی اور سے کروا لیں، ابھی آپ آرام کریں اور میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ پھر عادل علی نے کسی کو فون ملایا اور اس نے وہاں کسی کو بھیجنے کے لیے کہا اور پھر کال کٹ کر کے دوبارہ کسی کو کال کی اور وہاں اپنا ایک آدمی بھیجنے کی بات کی تھی اور پھر اسے کوئی سامان دینے کے لیے کہا تھا۔ پھر اس نے ایک کارڈ اس گارڈ کو دیا اور اس پتے پر پہنچنے کے لیے کہا اور خود ایک کمرے کی جانب چلا گیا۔ دانین نے اپنے ارد گرد کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی جو اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کو کھول سکے مگر اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، وہ یہاں سے ہر قیمت پر نکلنا چاہتی تھی
وہ اس کے گندے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے ہل جل کر ہاتھ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر اس میں بھی اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ تبھی وہ پھر سے اندر داخل ہوا۔ اب اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، بس نکل گئی ساری اکڑ؟ ابھی تو کوئی مجھے اپنے بھائیوں کی دھمکی دے رہا تھا اور میں تو بہت ڈر گیا تھا۔ اس ڈر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ باہر کی جانب آیا اور جب ان کے پاس سے گزرا تو وہ دونوں اس کے پیچھے آئے اور پیچھے سے آ کر اس کے سر پر ایک وار کیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ تب ہادی نے اس سے ساری باتیں پوچھ کر ایک اور وار کیا اور اس کے سر پر، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہادی نے اس کی جیب سے کارڈ نکالا اور دانش کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اور تم نے یہ جو جھانسی کی رانی بن کر میرا خون اتنا بہایا ہے، تو میں تمہیں اب بتاؤں گا کہ زخم کیسے دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ ابھی پارلر والی لڑکی آ کر تمہیں تیار کر دے گی اور نکاح کا جوڑا آتا ہی ہوگا۔ مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، سیدھی طرح تیار ہو جانا۔ اس نے جیسے ایک حکم سنایا تھا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ میں مر جاؤں گی مگر آپ جو چاہتے ہو کسی صورت نہیں ہوگا۔ نہیں کرنا مجھے کوئی نکاح۔ وہ چیخ کر بولی تو عادل علی نے کہا، میں یہاں تم سے تمہاری مرضی معلوم کرنے نہیں آیا، بس اپنا فیصلہ سنانے آیا ہوں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو مجھے تم سے نکاح کرنے کی کوئی خواہش ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں تو یہ نکاح صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کل کو تم نے گھر جا کر کچھ کہا تو میں سارا الزام تم پر ڈال سکوں کہ تم خود اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر اس دن مال میں وہ ہادی بیچ میں نہ آتا۔ ویسے بھی مجھے تمہیں زندگی بھر اپنے گلے سے لگا کر رکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ پہلے میرے لیے بس ایک رات کی بات تھی، مگر نکاح کے بعد میں جب چاہوں تمہیں اپنے پاس بلا سکتا ہوں اور تمہیں ہر حال میں آنا ہی پڑے گا۔ پھر میرا تم سے جب تک دل بھر نہیں جاتا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دانین کو اس کی بات سن کر پورا کمرہ گھومتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اسے اس کی جان لینے کا من کیا تھا۔ اس وقت وہ اسے کسی شیطان یا جانور سے کم نہیں لگا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ عادل علی غصے سے اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا ہی تھا، تبھی باہر سے اس کے ایک آدمی نے پارلر سے آنے والی لڑکی کی آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی اور رومال سے اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ وہ لڑکی اندر آئی تھی۔ تم کوئی نیا تماشا مت کھڑا کر دینا، میں تمہارے ہاتھ کھلوا رہا ہوں اور کوئی ہوشیاری نہیں تو اس بچے کو اس کے گھر سے اٹھانے میں مجھے 2 منٹ لگیں گے اور اس لڑکی کو میں یہیں گولی مار دوں گا، سمجھے تم؟ دونوں کی زندگی اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اسے دھمکیاں دیتا وہ اب اس لڑکی کی طرف آیا تھا۔ آپ اسے اچھی سے تیار کریں اور ہمدردی میں آ کر کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اپنی جان سے جاؤ گی۔ وہ اس پارلر والی لڑکی کو بھی دھمکی دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم وہاں سے کیوں آ گئے ہیں ہادی؟ تم کیا کرنے والے ہو؟ دانش نے گاڑی میں بیٹھتے اس سے پوچھا۔ اسے بہت شوق ہے نا شادیاں کرنے کا، آج میں اس کی شادی کرواتا ہوں دانش۔ وہ سامنے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے سکون سے بولا، جبکہ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو ہادی؟ بتاؤ نا مجھے۔ رک جاؤ دانش، ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی اترو گاڑی سے، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہادی نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ایک برائڈل شو روم میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں داخل ہونے سے پہلے ان دونوں نے اپنے سر پر کیپ پہنی تھی تاکہ ان کا چہرہ CCTV کی نگرانی میں نہ آ جائے۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے گارڈ سے لیا ہوا کارڈ ان کی طرف بڑھایا تو کچھ ہی دیر میں ایک آدمی شاپنگ بیگ پکڑے ان کے پاس آیا اور انہیں وہ بیگ دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ بیگ پکڑ کر اس میں دیکھا تو اس کے اندر ایک ریڈ کلر کا ڈریس تھا۔ اس نے وہ ڈریس سائڈ پر رکھا اور اس شاپ میں موجود کلیکشن پر ایک نظر ڈالی تھی اور پھر ایک ڈیپ ریڈ کلر کا ڈریس اس سے پے کرنے کو کہا اور اس کا بل پے کرنے لگا تھا۔ ہادی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم نے یہ ڈریس اب کیوں خریدا ہے؟ دانش جو کب سے خاموش کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اس سے صبر نہ ہوا تو پوچھ بیٹھا۔ نکاح میں دلہن کا جوڑا اس کے سسرال سے آتا ہے تو بس اسی کی تیاری کر رہا ہوں نا۔ ہادی نے یہ کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا تھا اور جب مطلب سمجھ میں آیا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ یو مین کہ تم؟ ہاں دانش، میں۔ آج دانین کا نکاح تو ہوگا مگر عادل علی کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی اس غلیظ انسان کے لیے گئے کپڑے پہنے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا،
اور شاپنگ بیگ لیے اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ سب کے بعد کیا ہوگا؟ دانش گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولنے لگا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکتا دانش۔ یہی ایک واحد طریقہ ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا، ورنہ میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی، تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ خود غرض ہو رہے اس معاملے میں؟ ہاں، تم اس سے میری خود غرضی کہہ سکتے ہو دانش، مگر مجھے صرف اسی کا خیال ہے۔ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی میں اسے ان برے لوگوں سے بچا سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو یہاں تو معاملہ میرے عشق کا ہے۔ ہادی، تم اس کے بیتے کل کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم یہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، سب جانتے ہوئے بھی دانش، اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ شاید ہمارا ملنا اسی طرح لکھا تھا، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا نصیب خراب ہے، میں ان کو دکھاؤں گا کہ اس کا نصیب کتنا بلند ہے۔ میں اسے اتنی محبت، اتنی چاہت دوں گا کہ دنیا رشک کرے گی اس کے نصیب پر۔ ہادی کے لہجے میں چاہت اور بے پناہ محبت تھی۔ بڑے ماموں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس رب کا فیصلہ تھا، اور رب کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اس دنیا میں بغیر اس کی مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہمارا ملنا اور اس کے لیے میری محبت، میرا عشق اس رب کی مرضی ہے دانش۔ اگر رب کی رضا ہو اور محبت پاکیزہ ہو تو محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ یہ سوچ بھی بدل دیتی ہے اور زندگی کا جینے کا طریقہ بھی۔ محبت زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، اور محبت ہمیں جھکنا بھی سکھاتی ہے، اور معاشرے کے برے رسم و رواج سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ اور یہی محبت جب عشق کا روپ دھار لیتی ہے تو انسان کو اپنا خیال نہیں رہتا، صرف اسی کا خیال ہوتا ہے جس سے اس کی سانسیں جڑی ہوتی ہیں، جس کے دم سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ عادل علی کی باتیں سن کر دانین کا دم گھٹنے لگا تھا۔ پھر اسے اذہان کا خیال آیا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اذہان نے اپنے دادو کو کچھ نہ کچھ ضرور بتایا ہوگا۔ شاید وہ میری مدد کریں یا پھر کسی کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ شاید ہادی کو۔ اس کے دل نے ہادی کو پکارا تھا، لیکن وہ میری مدد کیوں کریں گے؟ وہ تو خود میرے ذریعے میرے بابا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، پھر وہ میری مدد کیوں کریں گے؟ نہیں، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ سبھی لوگ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے اس بھیڑیے انسان سے، یا پھر مجھے عزت کی موت دے دے۔ دل ہی دل میں دعائیں کرتی وہ رونے میں مصروف تھی، اور اس کی دعا کو قبولیت بخشنے کا اختیار صرف اس پاک ذات کے پاس تھا جو پہلے ہی اس کے لیے ایک بہترین فیصلہ اس کے مقدر میں لکھ چکا تھا۔ تمہیں میرا کام کرنا ہے دانش۔ جب تک میں دانی سے بات کرتا ہوں تم جا کر اس غلیظ آدمی کا کام تمام کرو گے، اور کسی کو بھی ہم پر شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مشکل میں پھنس سکتے ہیں ہم تینوں۔ ہادی نے گیسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو کر کہا، اوکے باس، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں میری کام سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اب تم جاؤ، بیسٹ آف لک۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک شاپنگ بیگ لیے عادل علی کے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ آہٹ پر دانی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تھا، اور سامنے اسے دیکھ کر ایک پل کو اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اللہ نے اس کی بات سن لی ہے اور اس کی مدد کو اسے بھیجا ہے۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی، جب بھی کسی مصیبت میں پڑی تھی تو اسی نے اس کی مدد کی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس رات کو یاد کر کے وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ بھی تو یہی سب چاہتا تھا نا، اس کے بابا سے بدلہ لینے کے لیے۔ عادل علی اور ابراہیم حیات شاہ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کی نظر میں فرق تھا تو صرف یہ کہ ایک اپنے نفس اور ہوس کا غلام تھا، تو دوسرا اپنے انتقام کا، جو اس انتقام کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے اغوا بھی کر لیا تھا اس نے۔ یہ اس کی سوچ تھی جو وہ دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ جان جاتی کہ سامنے والا اسے کتنی محبت کرتا ہے، اگر اس حقیقت کو وہ جان جاتی کہ اسے اغوا کرنے والا وہ نہیں تھا، وہ تو اسے عشق کرتا تھا، پھر اسے تکلیف کیسے دے سکتا تھا؟ وہ تو اس کے عشق میں گرفتار صرف اس کے لیے یہاں موجود تھا۔ اگر جان جاتی تو شاید نہیں، یقیناً اپنی قسمت پر ناز کرتی، مگر اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ اسے زندگی نے کبھی کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس کی زندگی میں وہ پل آئے ہی نہیں تھے کہ وہ سکون سے کچھ سوچ سکتی۔ جب بھی اس کی زندگی سیدھی راہ پر چلنے لگتی تو آگے سے کوئی طوفان کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا، جو سب کچھ ویران کر دیتا تھا۔ دانش نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دروازہ نوک کیا تھا، اور پھر اندر سے اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عادل علی اس
پارلر والی لڑکی کو سامنے بٹھائے اسے دھمکا رہا تھا۔ تبھی دانش نے وہ شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے جلدی سے تھام لیا اور پھر کھول کر دیکھا۔ یہ لو، اب تم جاؤ اور جا کر اسے تیار کرو اور کوئی چالاکی نہیں، نہ ہی اس لڑکی سے کوئی ہمدردی کرنے کی کوشش کرنا۔ میں آخری دفعہ تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ عادل نے اس لڑکی کو پھر سے دھمکایا تھا۔ وہ جو بیگ تھام چکی تھی اس کی اجازت ملتے ہی فوراً وہاں سے غائب ہوگی۔ دانش نے اس آدمی کو نفرت سے دیکھا تھا۔ ہادی نے جب اسے دیکھا تو ایک پل کو وہ ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی نظر اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے نکلتے ہوئے خون اور اس کے رخسار پر چھپے ہوئے انگلیوں کے نشان پر تھی۔ اپنے اندر اٹھتے غصے کو اس نے مٹھی بھیج کر روکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہاتھوں کی نسیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عادل علی کی درگت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے پاس جاتا، ہادی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی جانب سے منہ پھیر کر سر جھکا گئی تو ہادی نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اب تم میرے سر پر کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تم بھی، عادل علی نے دانش کو کھڑا دیکھ کر کہا۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اسے اس کا چہرہ جانا پہچانا لگا تھا۔ تم کون ہو؟ تمہیں میں نے کہیں دیکھا ہے؟ یہ کیپ اتارو اپنے سر سے ذرا، وہ اس کی طرف آتے ہوئے بولا تھا۔ اور یہ سب لانے کے لیے تو میں نے اپنے خاص آدمی کو بھیجا تھا، تو وہ کہاں ہے؟ عادل علی چلا کر بولا تو دانش نے کہا، وہ تمہارا خاص آدمی تو کب کا اس دنیا سے چلا جا چکا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں ہو تو وہ بھی یہیں ہوگا، کہاں ہے وہ؟ عادل علی ڈر کے مارے ہکلاتے ہوئے ہادی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ہم یہاں تیرے بیہودہ ارمانوں کا خون کرنے آئے ہیں عادل علی۔ دانش نے ایک پنچ اسے مارتے ہوئے کرسی پر دھکیلا تھا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی رسیوں سے اسے اس نے فوراً باندھ دیا تھا۔ کھولو مجھے، میرے آدمی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ غصے سے بولا تو دانش نے کہا، تمہیں ہماری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں غلیظ انسان، ہمیں اپنی حفاظت کرنی آتی ہے۔ اب منہ بند کر کے بیٹھنا، باقی کی تمہاری مرمت میرا بھائی آ کر کرے گا، وہ اس کی دھمکی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس کے قدموں کی آواز پر دانین ذرا سی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس کی نظر اس کے جوتی سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپنگ بیگ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جب وہ اس کے قریب آ کر رکا تو اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں مچلتے ہوئے سوالوں کے جواب میں پتہ نہیں کیوں وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا اور پھر وہ نظر جھکا گئی تھی۔ دانین، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گا، کچھ دیر بعد وہ بولا تو دانین ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سے بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ دانین، آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں، آج آپ کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا ہے، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو اتنا ہی کہا، جسے سن کر دانی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ نکاح؟ ہاں نکاح، اب دیر مت کریں، ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ کیا آپ بکواس کریں؟ آپ ہوش میں تو ہیں آپ؟ ہاں دانین، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں اور میں نے اپنے ہوش میں یہ فیصلہ لیا ہے، یہ میرے دل کا فیصلہ ہے، وہ اس کے غصے کے جواب میں پھر نرمی سے بولا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس سب کے لیے تیار ہو جاؤں گی؟ وہ اس پر چلا کر بولنے لگی تو ہادی نے کہا، آپ کو ہاں تو کرنی پڑے گی دانین، کیونکہ میں آپ کو اسی صورت میں یہاں سے لے کر جاؤں گا جب یہ نکاح ہوگا، ورنہ وہ درندہ تیار بیٹھا ہے، اس سے نکاح کے لیے تیار ہو جائیں گی آپ؟ ہادی نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں مانے گی اور اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اسے بیٹھ کر کچھ سمجھاتا۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر اس لڑکی کو اندر آنے کو کہا۔ دیکھیں دانین، آپ کے پاس صرف دو راستے ہیں، ایک آپ کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے کر جائے گا اور دوسرا آپ کو عزت کے ساتھ محبت کی دنیا سے واقف کروائے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ نے کسے چننا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور پیچھے سے وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ابھی دانش اپنی بات کہہ کر اس کمرے پر نظر دوڑانے لگا تھا، کیونکہ ابھی اسے ہادی کا انتظار تھا۔ اس کے آنے تک وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ مار مار کر وہ خود ہی اس کو ٹھکانے لگا دیتا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا تھا اور ہادی تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا اور آتے ہی اس نے عادل علی پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ اس نے اسے اتنا مارا تھا کہ اس کے چہرے سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ کرسی پر ایک جانب لڑک گیا تھا۔ دانش، پانی لاؤ، وہ چلا کر بولا تھا اور اس کے چلا کر کہنے پر دانش نے پانی کا جگ اٹھا کر اسے دیا، جسے لے کر ہادی نے پورا پانی اس کے چہرے پر پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ذلیل گھٹیا انسان، اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟
اس کی چھینے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری کمینے انسان؟ وہ لڑکی جس کے آنسوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اسے تکلیف پہنچانے کی اجازت تو میں نے خود کو بھی نہیں دی، اور تو نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے چوٹ پہنچائی۔ تو نے اسے نہیں، ہادی ابراہیم حیات شاہ کو چوٹ پہنچائی ہے، اور اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، تاکہ آئندہ کبھی اس کی طرف بری نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکو تم۔ وہ جنونی انداز میں بولتے ہوئے ٹیبل پر رکھا چاقو اٹھا کر بولا، جسے دیکھ کر عادل علی کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہادی پلیز اسٹاپ اٹ، چھوڑ دو اسے، ہم اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے، تم اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ گندے مت کرو۔ دانش نے اسے چاقو اٹھاتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر کہا، ہے تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، جانے دو، معاف کر دو مجھے۔ ان لوگوں کو باتیں کرتے دیکھ کر کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے معافی مانگنے لگا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو دانش نے جا کر تھوڑا سا دروازہ کھول کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو گارڈ نے کہا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ وہ انہیں اندر بٹھانے کا بول کر پھر واپس آ گیا۔ ہادی تم جاؤ، اسے میں دیکھ لوں گا۔ اس نے ہادی کو مولوی صاحب کے آنے کا آہستہ سے بتایا تھا۔ ذلیل انسان، ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تو تم بھگتو گے۔ تم نے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا جس سے ہادی ابراہیم حیات شاہ عشق کرتا ہے، میری جان بستی ہے اس میں، اور تو نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اس ہاتھ کو تو سزا ملنی ہی چاہیے، تاکہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں یاد رہے کہ ہادی کی محبت کو ہاتھ لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سخت لہجے میں کہتے اس نے اس کا ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اس پر چاقو سے وار کیا تھا، جس سے اس کی ایک چیخ نکلی تھی، جس کا گلا دانش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا تھا۔ ہادی نے اس کی ہتھیلی پر چاقو مارا تھا، جو کہ اس کی ہتھیلی کو پار کرتا لکڑی کی ٹیبل پر میں گھس گیا تھا، جس سے اس کا ہاتھ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا تھا اور خون فوارے کی صورت میں نکلنے لگا تھا۔ اب کبھی اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو ہادی اس سے بھی بھیانک سزا دے گا تمہیں۔ اس سے دور ہی رہنا عادل علی، اگر آئندہ اس پر بری نظر ڈالی تو تمہاری یہ آنکھیں نوچ کر پھینکنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اسے دھمکی بھرے لہجے میں کہتا سیدھا ہوا۔ تم شاید اس کے بیتے کل کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے عشق کا بھوت سوار ہے تم پر، ورنہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو پہلے کسی اور کی بیوی رہ چکی ہے، اور اس سے محبت کون کرتا ہے؟ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی اپنی پہلی محبت کبھی بھول نہیں سکتی، پھر وہ تو اس کا شوہر تھا، وہ اسے بھول کر تمہارے ساتھ رہ پائے گی؟ وہ تجھے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ عادل علی منہ سے خون تھوکتے ہوئے زہریلے انداز میں بولا تھا۔ بکواس بند کرو غلیظ انسان، تم تو وہ جانور ہو جو اپنے ہی گھر کی بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے، اور کس نے کہا کہ ایک محبت کے بعد دوسری محبت نہیں ہو سکتی؟ محبت خدا کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے، میرے دل میں اس کی محبت رب نے ڈالی ہے، تو وہی رب اس کے دل میں بھی میری محبت بھی ڈالے گا۔ اسے خدا نے میرے لیے بنایا ہے، مجھ سے ملنے سے پہلے اس کا جو بھی کل تھا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ آج وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گی، میری شریک حیات بن کر۔ ہادی یار اب جاؤ، ورنہ دیر ہو جائے گی، اس سے تو ہم بعد میں بھی نپٹ لیں گے۔ اس کے آدمی کو میں نے بڑی مشکل سے باہر بھیجا ہوا ہے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دانش ہادی کو باہر جانے کا کہنے لگا، اور پھر دانش اسے باہر لایا تھا جہاں مولوی صاحب پہلے ہی ڈرے سہمے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کو عادل علی کے آدمی اٹھا کر لائے تھے۔ دانین بھی اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ اسے 2 آپشن دے کر گیا تھا، جو اس کی نظر میں ایک کنواں تو ایک کھائی تھا۔ دونوں ہی طرف ذلت اور رسوائی تھی۔ اس سے نکاح کے بعد بھی لوگوں نے اتنی ہی باتیں بنانی تھی، اور اس کے گھر والے ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ لوگ تو جان سے مار دیں گے دونوں کو۔ اس کے خاندان میں کوئی بھی لڑکی باہر آ کر نہیں پڑی تھی، اور اسے کیوں بھیجا گیا تھا یہ بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اسے اپنی قسمت سے ہمیشہ شکوہ تھا، مگر کبھی زبان سے اس نے کوئی شکوہ کسی سے نہیں کیا تھا، مگر آج وہ شکوہ کر گئی تھی کہ کیوں، میں ہی کیوں، ہر بار میں ہی کیوں؟ پہلے میرا بچپن، پھر میری اسٹڈیز، پھر سمیر، اور پھر آپ دوبارہ مجھے اسی جگہ پر لائے، پھر اسے میرے سامنے لائے۔ کیوں سامنا کرایا آپ نے میرا اور اس کا؟ اگر آپ نے اسے ہی میری قسمت میں لکھا تھا تو اس طرح کیوں؟ وہ بھی تو اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے وہ یہ نکاح کر رہا ہے۔ میری ذات کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں سب؟ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ مجھے نفرت ہے اپنے آپ سے، اس چہرے سے۔ کاش آپ نے مجھے خوبصورت نہ بنایا ہوتا تو کم از کم میری قسمت میں سکون تو لکھا ہوتا۔ خوبصورت چہروں کی قسمت خوبصورت نہیں ہوا کرتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اب رب سے شکوہ کر رہی تھی۔
میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، مگر مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ تو ہے کون، کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ عادل علی سے ٹکر لے سکے۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ ان دونوں کی جانے کے بعد بولتے ہوئے ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا ایک ہاتھ بندھا ہوا تھا اور دوسرے پر چاقو لگا ہوا تھا، جس کی تکلیف اس سے سہن نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ ویسے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے آدمیوں کا انتظار تھا جو اس کی مدد کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ دانین مراد علی ولد مراد علی، کیا آپ کو ہادی ابراہیم حیات شاہ ولد ابراہیم حیات شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر دانین نے کوئی جواب نہ دیا تو مولوی صاحب نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، تب بھی وہ خاموش رہی۔ پھر دانش نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تب دانین نے کہا، قبول ہے۔ یہ کہتے اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اپنا مزید تماشا نہیں بننے دے گی۔ مولوی صاحب کے 2 دفعہ اور پوچھنے پر اس نے کہا قبول ہے، اور پھر نکاح نامے پر بھی دستخط کر دیے۔ اس کے ہاتھ کانپے تھے اور قلم پر پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے قلم پھسلا تھا اور آنکھوں میں آنسوں کی دھن چھائی تھی، اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی تھی، اور آنسوؤں نے باہر کا راستہ ڈھونڈا تھا، اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ اس کے آنسو سوکھ گئے ہیں۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وہ بے تحاشا روئی تھی۔ آسان نہیں ہوتا اپنی زندگی کسی کے حوالے کر دینا۔ نکاح ایک لڑکی کی دنیا بدل دیتا ہے۔ خدا ہر لڑکی کی بدلی ہوئی دنیا کو بہترین بنائے۔ اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر دانش اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، مگر وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر گرنے والے آنسو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ اس طرح مت روئیں پلیز۔ دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہادی بہت اچھا ہے اور وہ آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اگر کہیں آپ کو لگے کہ آپ کو ایک بھائی کی ضرورت ہے تو میں آپ کے پاس موجود رہوں گا۔ دانش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے رونے میں کمی آئی تھی۔ چلیں، اب ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا۔ دانش کے کہنے پر وہ تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی اس کے پاس نہیں آیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر غصہ کرے۔ دانش اسے لے کر باہر آیا اور پھر وہ تینوں اس گیسٹ ہاؤس سے باہر آ گئے۔ اس بیچ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جسے اس نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ گاڑی کے قریب آ کر دانش پہلے ہی پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ جو پہلے ہی پیچھے بیٹھنے کا ارادہ کی ہوئی تھی تو اسے مجبوراً آگے بیٹھنا پڑا ہادی کے پاس، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور گاڑی میں پھیلی خاموشی کو دور کرنے کے لیے ہادی نے میوزک سسٹم آن کر لیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہادی نے ایک نظر اس پر ڈالی تو وہ رخ موڑے باہر دیکھنے میں مصروف تھی، یا ایسا ظاہر کر رہی تھی۔ ہادی کے چہرے پر تو سکون ہی سکون تھا، کیونکہ وہ اب اس کی تھی اور کوئی بھی اسے اس سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کی نظریں جو اس پر تھی ان سے وہ بے خبر نہیں تھی۔ پھر اس نے تنگ آ کر میوزک آف کر دیا تھا۔ جب دانش نے اسے گاڑی روکنے کا کہا تھا تو اس نے کہا کہ اسے پیاس لگی تھی، یا ان دونوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر گیا اور پھر ایک بوتل ان کی طرف بڑھا کر واپس مڑ گیا۔ دانین، پانی پی لو، ہادی نے اسے نرم لہجے میں کہا، مگر وہ تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ دانین، نہیں پینا مجھے، اگر کچھ دینا ہے تو مجھے زہر لا کر دے دیں تاکہ میں سکون سے مر جاؤں۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ ہادی نے غصے سے کہا۔ تو اور کیا کہوں؟ آپ نے جو کیا ہے اس کا جواب میں کس کس کو دوں گی؟ اور میرے گھر والے؟ آپ نے میرے کردار کو سب کی نظروں میں مشکوک کر دیا ہے۔ قصوروار تو میں ہی ٹھہرائی جاؤں گی نا، کیونکہ اس معاشرے میں قصور چاہے کسی کا بھی ہو، قصوروار صرف عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو ہادی کو احساس ہوا تھا کہ اس نے غلط طریقے سے ہی صحیح فیصلہ کیا تھا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ ہادی نے پھر اس کا ہاتھ تھاما تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دوپٹہ سرک گیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ اسے محویت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں سچی ہوئی اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اس کا مکمل حسن اسے دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ساری زندگی اسے یوں ہی دیکھتے ہوئے بتا سکتا تھا، مگر اسے ابھی اپنی محبت کا یقین دلانا تھا اور اس سے معافی بھی مانگنی تھی۔
دانین مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ مجھے اس طرح یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے اپنی محبت کو پانے کا کوئی اور دوسرا راستہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو دانین، پلیز۔ اور میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری دلی رضامندی سے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ آپ کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر۔ ہادی کی زندگی کے لیے دانین بہت ضروری ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہاں آنے سے پہلے ایک سوچ نے مجھے پل پل مارا تھا کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچ سکا تو۔ اس سے آگے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، پر خدا کا شکر ہے کہ ہم وقت پر پہنچ گئے تھے۔ آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر لمحہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دوں گا آپ پر۔ اتنی محبت دوں گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گی مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ بس مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں صرف آپ کا ہوں اور آپ صرف میری۔ اتنے خوبصورت اعتراف اور وعدے پر وہ کتنے ہی پل ساکت سی اسے دیکھے گئی اور پھر اپنا رخ موڑ گئی۔ اس وقت اس کا دل اور دماغ کسی بات کو سمجھنے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ اس کا دل تو یہ سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا کہ اس کے گھر والوں تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ لوگ کیا کریں گے۔ اس کی ماں کے ساتھ اس کے باپ کا کیا سلوک ہوگا۔ عادل علی یہ خبر کس انداز میں ان تک پہنچائے گا، اور اس کے بھائیوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ کیسے ان کے جھکے ہوئے سر دیکھ سکے گی، وہ کیسے ان سب سے نظریں ملا پائے گی۔ ایسی لاتعداد سوچیں اس کے دماغ میں بس کر رہ گئی تھی۔ تبھی دانش واپس آیا تو ہادی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہادی نے گاڑی اپنے گھر کے باہر پہنچ کر ہارن دیا تھا اور پھر چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر گاڑی اندر آ کر رکی تھی۔ دانش گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا اور وہ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تبھی دل ہی دل میں وہ خوف زدہ ہوتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ہادی نے اسے اندر چلنے کا کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں ہادی کو اس کی اتنی خاموشی کھٹکی تھی۔ اس نے اسے پریشان نظروں سے دیکھا تھا اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ دانی نے اس کی جانب دیکھے بنا خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا تو وہ بولا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اور پھر کچھ یاد آنے پر وہ واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں کھڑی تھی جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل میں نظر آتے اپنے سراپے پر پڑی تو وہ چلتی ہی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنے حسین سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پوری دن میں ہونے والے واقعات کو یاد کر کے اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ زندگی نے کیسا رخ بدلا تھا۔ اچانک سے ہی اس کی قسمت میں پلٹا کھایا اور وہ کسی اور کے نام لکھ دی گئی، جڑی بھی تو اس شخص کے نام جسے دیکھ کر ہی اس کے دل میں سکون اتر جاتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اس کو یہ اختیار ہے کہ نہیں، مگر اس کے دل نے پہلی بار کوئی خواہش کی تھی، اور دل کو تو ویسے بھی کسی صحیح غلط سے مطلب نہیں ہوتا۔ دل پر کب کسی کا اختیار رہا ہے؟ اس کی خواہشیں کوئی انوکھی نہیں تھی، مگر اسے پانے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ تو اسے دیکھ کر ہی سکون اترتا محسوس کرتی تھی۔ اپنے اندر، اپنے گزرے کل، اپنی قسمت کی پرچھائی میں، جو لوگوں کی باتوں سے اس کے دماغ میں گھر کر گئی تھی کہ اب اس کی قسمت خراب ہے۔ مگر جب اس کے اغوا ہونے کے بعد اس کی حقیقت اس کے سامنے آئی، اور پھر اب یہ نکاح جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا، اور اب شاید وہ اس سے اپنا انتقام لے کر اسے رسوا کرنے والا تھا، مگر مگر اس نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ آج برسوں پرانا انتقام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آج ہر بات کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ایسی ہی سوچی میں گھری ہوئی تھی جب اسے باہر سے ہادی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ کچھ سوچتی ہوئے وہ بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ ہادی جو کچھ یاد آنے پر باہر آیا تھا، گاڑی سے ایک شاپنگ بیگ نکال کر واپس اندر مڑ گیا تھا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر وہ وہیں دروازے پر جم کر رہ گیا۔ دانین بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے اور سر پر دوپٹے سے گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی اب سمجھ آئی تھی ہادی کو۔ کیسی سوچ رکھتی تھی وہ اس کے بارے میں، اس کی محبت کو وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ اپنے لیے اس کے جذبات جانتے ہوئے بھی ایسی حرکت کر کے اس کا دل اپنے قدموں تلے رون گئی تھی۔ کیا حرکت ہے یہ؟ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اسے دیکھ کر سختی سے بولنے لگا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اچھی بیوی کی طرح میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اٹھو یہاں سے، کس نے کہا تم سے یہ سب کرنے کو؟ میں نے کہا نہیں نہ پھر میں نے نہیں کہا نا پھر کیوں؟ ہادی نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔
کیا ہوا ہے؟ میں تو آپ کی مشکل آسان کر رہی ہوں نا. آپ نے اپنے انتقام کے لیے سب ڈرامہ کیا ہے نا، تو آج اس انتقام کی آگ کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے. اسی لیے تو آپ لائے ہیں نا مجھے یہاں. تو دیر کس بات کی، آگے بڑھیں، لے لیں اپنا انتقام. اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکتے وہ بولی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے. وہ تو جیسے پاگل ہو رہی تھی. ہوش میں بھی بالکل نہیں تھی وہ. اگر ہوش میں ہوتی تو شاید وہ ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہی نہ. اس کے ہر لفظ نے ہادی کے دل پر ایک گہرا وار کیا تھا، جس سے اس کا دل زخمی ہوا تھا. وہ اس کی محبت کو ابھی تک ڈرامے کا نام دے رہی تھی، اب تو اس کا ضبط جواب دے گیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس حرکت پر میں آپ کو ایک تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جہاں تک سوال ہے کہ میں آپ کو یہاں کیوں لایا، تو میں یہ ڈریس دینے آیا تھا تاکہ آپ چینج کر لیں تو میں آپ کو ہاسٹل چھوڑ آؤں. میں آپ کے قریب اپنے مقصد کے حصول کے لیے ضرور آیا تھا، مگر آپ پہلی ہی ملاقات میں میرے دل میں آ بسی. آپ کون ہیں یہ جان کر بھی میں آپ سے نفرت نہیں کر پایا. وہ یہ کہہ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو نیچے فرش پر نگاہ گاڑے کھڑی تھی. اگر مجھے آپ سے انتقام لینا ہی ہوتا دانین، تو کتنے ہی لمحے ایسے تھے جب آپ میرے رحم و کرم پر تھی اور میں جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتا تھا، مگر میری محبت نے، میرے عشق نے آپ کو غلط ارادے سے چھونا بھی گوارا نہ کیا. وہ زخمی سے لہجے میں بولا. تو دانی نے کہا، تو پھر کیوں کیا ہے مجھ سے یہ زبردستی کا نکاح؟ کیوں میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ کیوں آپ نے مجھے سب کی نظروں میں مشکوک کر دیا ہے؟ میں کیسے سامنا کروں گی اپنے گھر والوں کا، اور کس کس کو جواب دوں گی؟ اب کی بار وہ غصے سے اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کر بولتے ہوئے رو پڑی تھی. اس کے آنسو دیکھ کر ہادی کا دل دکھا تھا اور اس کا غصہ ایک پل میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا. وہ اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا. اس نے روتی ہوئی دانین کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، شش، کچھ نہیں ہوگا، خاموش ہو جاؤ.